کرغزستان، تاجکستان اور بیلاروس کے وزراء اعظم پاکستان پہنچ گئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہی اجلاس آج سے اسلام آباد میں ہوگا، جس میں شرکت کے لیے غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے کرغزستان وزیر اعظم ژاپاروف عقیل بیگ پاکستان پہنچ گئے، جہاں نور خان ایئر بیس پر وفاقی وزیر مصدق ملک نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر انہیں گلدستہ پیش کیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے بیلاروس کے وزیر اعظم بھی پاکستان پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر اعظم قانون اعظم نذیر تارڑ نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ تاجکستان کے وزیر اعظم بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر جام کمال نے بھی تاجک وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری سے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی ملاقات۔ پاکستان اور چین کا معیشت، سرمایہ کاری اور علاقائی روابط بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ سی پیک منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ملاقات کے دوران اپنے سابقہ دور حکومت میں چین کے دوروں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ پرانے دوستوں کے ساتھ روابط قائم کرنے، تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے بات چیت کا منتظر ہوں۔ آصف زرداری نے کہا کہ نومبر میں چین کا دورہ کروں گا۔ سی پیک اور گوادر پورٹ کی مد سے چینی اقتصادی ترقی سے استفسار کرنے اور استفادہ کرنے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترامیم کو مسودہ 18 اکتوبر کو پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے اجلاس 18 اکتوبر کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 26ویں آئینی ترامیم کو مسودہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت کی انتخابی جماعتوں کے سینیٹرز ایم این ایز کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس کی تیاریوں کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس 18 اکتوبر کو دوپہر 3 بجے طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں تیاریاں مکمل۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں 2 روزہ سربراہی اجلاس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ ایس سی او سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے سربراہان کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اجلاس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ اسلام آباد کو مہمانوں کے استقبال کے لیے خصوصی طور پر سجا دیا گیا۔ چین کے وزیر اعظم، بھارت کے وزیر خارجہ، ایرانی اول نائب صدر، قزاقستان اور تاجکستان اور ازبکستان کے وزراء اعظم پاکستان کے مہمان بنیں گے۔ کرغزستان، ترکمانستان سے اعلیٰ سطح کے وفود شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل، بزنس کونسل کے چیئرمین، بورڈ آف ریونیو اور اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایس سی او اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات، سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں تنظیم کے رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے اہم تنظیمی فیصلے کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ ایس سی اوز اجلاس میں معاشی امور، تجارت اور کنیکٹیویٹی پر بھی فوکس رہے گا۔ رکن ممالک سربراہان کا آنا اقدامات اور اس پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس سے افتتاحی خطاب کریں گے اور آج غیر ملکی وفود کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت کا 23واں اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آج غیر ملکی وفود کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا۔ 16 اکتوبر کو تمام غیر ملکی سربراہان اور وفود جناح کنونشن سینٹر پہنچیں گے۔ جناح کنونشن سینٹر آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف مہمانوں کا خیر مقدم کریں گے۔ مہمانوں کی آمد، استقبال اور گروپ فوٹو کے بعد کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس سے افتتاحی خطاب کریں گے۔ غیر ملکی سربراہان کے خطاب کے بعد دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اختتامی کلمات سے کانفرنس کے ایجنڈا آئٹمز مکمل ہوں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آج کے مخالفین ماضی میں وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں۔ ایک بیان میں کہا کہ 2007 سے ہر الیکشن میں عدالتی اصلاحات پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ رہی۔ انہوں نے کہا کہ میثاق جمہوریت میں وفاقی آئینی عدالت کا ذکر موجود ہے۔ آئینی عدالت کے لیے مخالفت ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر جاری ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ آئینی عدالت سے متعلق 2 دہائیوں سے ہماری جماعت کا موقف رہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا کہ منتخب
نمائندوں کو عوام نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا مینڈیٹ دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کے لیے پاکستان اور روس کی مشترکہ فوجی مشق دروز باہم کا انعقاد ہوا۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ شعبہ ISPR سے جاری بیان کے مطابق پاکستان اور روس فوج کے درمیان 13 اکتوبر کو شروع ہونے والی مشقیں 2 ہفتوں تک جاری رہیں گی۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں یہ 7ویں 2 طرفہ مشقیں ہیں، جس کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو نکھارتا ہے اور دوست ممالک کے درمیان تاریخی فوجی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مشقوں میں پاکستانی اور روسی فوج کے کمانڈوز کے دستے شریک ہوں گے۔ اور دوسری جانب سابق سفیر ملی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جس طرح کے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے پاکستان آنے سے تعلقات میں خاص فرق نہیں پڑے گا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ سابق پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کے پاکستان آنے سے تعلقات میں خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جس طرح کے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ سابق پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی نے کہا کہ SCO سمٹ سے پاکستان کی سفارتی پوزیشن میں بہتری آئے گی۔ SCO کے اہم ممبر روس اور چین ہیں۔ سابق بھارتی سفیر ملیحہ لودھی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی ترجیحات میں اولین ترجیح چین کے ساتھ تعلقات کا فروغ ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے اسلام آباد میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کر لیے گئے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کے مطابق ریڈ زون آنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے بتایا کہ پارک روڈ کو بنی گالہ سے اور راول ڈیم چوک کو کلب روڈ سے بند کر دیا گیا، جبکہ فیصل ایونیو کو فیض آباد کے مقام پر بند کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ IG پے روڈ سے I8 جانے والے راستے بند، جبکہ کشمیر ہائی وے پر کنونشن سینٹر جانے والی سڑک بھی بند کر دی گئی۔ اس کے علاوہ بارہ کوہ سے مری روڈ جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے چینی وزیر اعظم لی شیانگ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں اور دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی روابط کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ چین اور پاکستان کا بااعتماد اور مخلص دوست ہے۔ پاکستان کو چین کے ساتھ اپنی سدا بہار دوستی پر فخر ہے۔ سربراہی اجلاس سے متعلق انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ اجلاس سے عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تاثر اجاگر ہوگا اور علاقائی استحکام کو تقویت ملے گی۔ اسپیکر نے مزید کہا پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معیشت میں تعاون سے پاکستانی عوام کو بہت فائدہ ہوگا۔ چین کے وزیر اعظم لی شیانگ نے پاکستان کی عسکری قیادت سے عام ملاقات کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آئے چین کے وزیر اعظم لی شیانگ نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیف کے ساتھ اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ چین پاکستان کے درمیان دفاع اور دہشت گردی کے حوالے سے امور پر بھی زیر بحث آئے اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اطالوی بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کاور کا فریگیٹ الپینو نے پاکستان کا دورہ کیا۔ کاور کا کراچی بندرگاہ میں آنے والا اٹلی کا یہ پہلا ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ ISPR کے مطابق جہاز کی کراچی آمد پر پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام اور اطالوی سفیر نے جہازوں کا استقبال کیا۔ اطالوی جہاز کے ہمراہ اٹالین نیوی اور اعلیٰ حکام دفاعی صنعت کے وفد نے بھی کراچی کا دورہ کیا۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے اطالوی ایئر کرافٹ کیریئر کا دورہ کیا۔ اطالوی سفیر اور بحریہ کے اعلیٰ حکام نے کمانڈر پاکستان فلیٹ سے ملاقات کی اور اس دوران باہمی دلچسپی کے امور اور مستقبل میں بحری شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا۔ دورے کے دوران پاکستان بحریہ اطالوی ایئر کرافٹ کیریئر اور اسٹرائک گروپ بشمول جدید لڑاکا جہاز مختلف مشقیں بھی کرے گا۔ اطالوی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان بحریہ کی اہم بحری قوت ہے اور اطالوی معاشی اور دفاعی تعاون کے لیے روشن امکانات موجود ہیں۔
लाड़काना में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और निसार खोड़ो के घर पर दस्ती बम हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि क्रैकर फटने से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने घर में दस्ती बम फेंकने की कोशिश की, ताहम बम क्रैकर घर की दीवारें ऊंची होने के बायस अंदर न जा सका। पुलिस का मजीद कहना था कि निसार खोड़ो इस वक्त लाड़काना में अपने घर पर मौजूद नहीं थे। वाक़े पर मजीद तहकीकात जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LTA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में फ़ाइल बेचने पर पाबंदी की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इजलास के दौरान लाहौर शॉप एंड ड्राफ्ट ट्राम वे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 8.2 किलोमीटर तवील ट्राम कलमा चौक, मेन टूवर्ड, हुसैन चौक, MM आलम रोड और मिनी मार्केट से गुजरेगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि 5 ट्रामें बैक वक्त चलाई जाएंगी। हर स्टॉप पर 2 मिनट के बाद ट्राम मैसर होगी। इजलास में क्रीम ब्लॉक मोटरवे खुसूसी रोड की तामीर के प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने लाहौर में सड़कों के गड्ढे पर पड़ने पर और तरक्याती इदारों को जामे प्लान पेश करने की हिदायत भी की। इजलास में दाता नगर फ्लाईओवर की खस्तगी के पेश नज़र गिराने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। LDA रोड नेटवर्क और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान भी पेश किया गया। चांसलर के इंतखाब में बानी PTI की शमूलियत पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी मुश्किल में पड़ गई। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अंदाज़ा नहीं था कि चांसलर के इंतखाब का सादा अमल किस कदर पेचीदा हो जाएगा। बानी PTI चांसलर बनने के मयार पर पूरे उतरते हैं या नहीं, इस हवाले से यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली। बरतानवी अखबार का कहना है कि लॉर्ड पेटन ऑफ फॉरेंस की रिटायरमेंट के एलामिया के बाद चांसलर बनने का मुकाबला शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के वोट के जरिए करेगी। साबिक तलबा को उम्मीदवारान और उनकी तरजीह के लिहाज से दर्जाबंदी की दावत दी गई। उम्मीदवारों में लॉर्ड विलियम लीग, लॉर्ड लिटर मेडल्सन, लेडी विलिश एंजुलेनी और डॉक्टर मार्गरेट भी शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवां हफ्ते चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, जबकि इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने पर चांसलर का ऐलान साल के आखिर में किया जाएगा। कमर्शियल गाड़ियों के मुसाफिरों के लिए इंश्योरेंस कवरेज की खातिर सिंध हुकूमत ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी। अब कमर्शियल गाड़ियों के हादसात में जाँ बहक और जख्मियों की इंश्योरेंस की मद में रकम अदा की जाएगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक कमर्शियल गाड़ियों में हादसे में जाँ बहक शहरियों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए मिलेंगे। कोनी से हाथ के नुकसान पर 65,000, कोनी से नीचे हाथ के नुकसान पर शहरी को 50,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह घुटने के ऊपर टांग के नुकसान पर 65,000, घुटने से नीचे टांग के नुकसान पर 60,000 रुपए इंश्योरेंस की मद में अदा किए जाएंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक कमर्शियल गाड़ियों में मुसाफिरों को पेश आने वाले हादसे और इसके नतीजे में दोनों आंखें ज़ाया होने पर 2.5 लाख, टांगें गंवाने पर 1,40,000 रुपए की रकम अदा करना होगी। इस रकम की मुतासरीन तक पहुंचाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए, जबकि सिंध गवर्नमेंट मारूफ इंश्योरेंस कंपनी की खिदमत हासिल करेगी। बलूचिस्तान के जिला दुकी में 21 कारकुनों के जाँ बहक होने के बाद दीगर कारकुनों ने काम करने वाले मजदूरों को काम बंद कर दिया और दुकी में कोयला कानों पर फायरिंग के वाक़यात के नतीजे में 21 अफराद के जाँ बहक होने के बाद कारकुनन सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने एहतजाजन कोयला कानों में काम बंद कर दिया है और उनका मुतालबा है कि 21 कारकुनों के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। जब तक उन्हें सिक्योरिटी फराम नहीं की जाती वो एहतजाजन काम बंद रखेंगे। कारकुनों का कहना है कि हमारे लेबर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जब तक हमारे लेबर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता हम उन्हें काम नहीं करने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की पेशकश कबूल करते हुए इस्लामाबाद में आज एहतजाज की कॉल वापस ले ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने डी चौक पर एहतजाज मौखर करने की तस्दीक करते हुए कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता रब्ता किया और वज़ीर दाखिला ने बानी PTI के तिब्बी मुआयना कराने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर पुरअमन एहतजाज को मौखर किया गया। एहतजाज मौखर करने का फैसला सियासी कमेटी के इजलास में हुआ। इजलास में अक्सरियत ने कहा कि एहतजाज की कॉल वापस ली जाए।
احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ SCO اجلاس کے تناظر میں کیا گیا۔ اجلاس میں پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز کی بانی PTI کے طبی معائنے کے لیے حکومتی پیشکش کر مشاورت کی گئی۔ اس سے قبل ذرائع سے اطلاعات آئی تھیں کہ حکومت نے کل احتجاج مؤخر کرنے کے لیے تحریک انصاف کی شرط مان لی۔ اڈیالہ جیل میں قیدی بانی PTI کے طبی معائنے کے لیے حکومت تیار ہو گئی ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں اضافے کے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 سال کے دوران پاکستان کے پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں 1241 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کے پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ مالی سال 2018 میں 1152 ارب روپے تھا، جو مالی سال 2024 میں بڑھ کر 2393 ارب روپے پر پہنچ گیا۔ عالمی بینک نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نااہلی اور بجلی شعبے کا خسارہ، مہنگی بجلی کی پیداوار، بجلی کی تقسیم کار اور ترسیل کے نقصانات اور بجلی بلوں کی عدم ریکوری سمیت دیگر وجوہات کو پاکستان کے پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں اضافے کی وجوہات قرار دیا ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف پاک بھارت تعلقات میں بہتری اور مودی سے ملاقات کے خواہاں۔ بھارتی صحافی برکھا دت نے نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی۔ نون لیگی قائد نے کہا کہ انہیں پاک بھارت تعلقات میں بہتری کا موقع نظر آ رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے بھارت سے اچھے تعلقات کے حامی رہے۔ لاہور میں بھارتی صحافی برکھا دت کو انٹرویو میں نواز شریف نے کہا کہ اچھا ہوتا اگر مودی SCO کانفرنس کے لیے خود آتے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے وہ اور نریندر مودی بہت جلد ساتھ بیٹھنے کا کوئی موقع تلاش کریں گے۔ FBI نے انکم ٹیکس گوشواری جمع کرانے کی تاریخ میں ایک بار پھر توسیع کر دی۔ FBI نے رواں برس پہلی بار 30 ستمبر کو انکم ٹیکس گوشواری جمع کرانے کی تاریخ میں 15 دن کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا۔ FBR کی پہلی توسیع 14 اکتوبر کو ختم ہوئی، جس کے بعد 31 اکتوبر تک ایک بار پھر تاریخ بڑھا دی گئی۔ FBR اعلامیہ کے مطابق انکم ٹیکس گوشواری جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع تاجر تنظیموں، ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی درخواست اور بینکوں کی چھٹیوں کے پیش نظر کی گئی۔ FBR کے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 214A کے تحت کی گئی۔ کراچی میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے اسٹیٹ بینک سرکل کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے۔ ترجمان FIA کے مطابق ان چھاپوں کے دوران حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کیا۔ FIA کے ترجمان نے بتایا کہ یہ چھاپے کلفٹن میں واقع شاپنگ مال، خیابان جامی، ڈیفنس کے علاقے زمزمہ میں مارے گئے۔ کارروائی میں $4500، 20,000 پاؤنڈ اور 88 لاکھ سے زائد رقم برآمد کی گئی۔ FIA نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ اور کینیڈا بھارت نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات میں بھارتی سفیر کا نام شامل کرنے پر سفارتی تنازع بڑھ گیا۔ کینیڈا نے بھارتی حکومت کی تشدد مہم سے تعلق پر انڈین ہائی کمشنر سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ کینیڈین پولیس کا کہنا تھا کہ شواہد ہیں کہ بھارتی سفارتکار خفیہ سرگرمیوں کے لیے اپنی سرکاری حیثیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھارت نے جواب میں کینیڈین ہائی کمشنر سمیت 6 کینیڈین سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے کینیڈین سفارتکاروں کو اپنا ملک چھوڑنے کے لیے 19 اکتوبر تک کا وقت دے دیا۔ واضح رہے کہ خالصتان تحریک کے سرگرم حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو گزشتہ سال کینیڈا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اور کراچی کے نجی ہوٹل میں محکمہ کھیل اور امور نوجوانان اور کراچی کی نجی یونیورسٹی کی جانب سے انٹرنیشنل یوتھ ڈے کے موقع پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ محکمہ کھیل و امور نوجوانان نے حکومت سندھ اور کراچی کی نجی یونیورسٹی کی جانب سے انٹرنیشنل یوتھ ڈے کے موقع پر نوجوانوں کی ذہنی صحت سے متعلق ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ لائف انشورنس آف پاکستان کے ڈاکٹر آفتاب امام سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیکل سے وابستہ طلباء نے انسان کی دماغی حالت اور صحت کے حوالے سے اپنی پریزنٹیشنز پیش کی۔ اس موقع پر جنا پوسٹ گریجویٹ کے ہیڈ آف ڈائریکٹر اور نجی انسٹیٹیوٹ کے
ڈین ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی نے NTN نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سندھ حکومت جس طرح سے آگاہی مہم چلا رہی ہے یہ ایک قابل تعریف کام ہے. یہ آج کی جو تقریب تھی یوتھ مینٹل ہیلتھ، دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان ایک نوجوان پاپولیشن پہ مشتمل ہے، اور ہماری یہ ہر سال 10 اکتوبر کو جو ذہنی کا دن کا عالمی دن منایا جاتا ہے، ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، اس بار اس کا موضوع ہے کہ کام کی جائے ذہنی صحت. تو اس سلسلے میں یہ عرض ہوں کہ آپ نے جو میڈیا کی بات کی، میڈیا نے بہت اچھی چیزیں دی ہیں. اس میں مطلب یہ کہ بہت سارا کمیونیکیشن آسان ہو گیا. پہلے لوگ جو ہے خط لکھتے تھے، انتظار کرتے تھے، اور اب تو ہے فوراً سی بات SMS اور پہنچ جاتی ہیں. لیکن اس کا جو ہے بے دریک استعمال، یعنی ریشنل یوٹیلائزیشن ہو، اگر غیر منطقی ہو تو یہ نقصان پہنچا سکتی ہے. تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر آفتاب امام نے کہا کہ آج کل کے حالات میں ہر شخص ذہنی طور پر بڑا متاثر ہے، اور ایسے میں اس طرح کے سیمینار کا انعقاد کرنا خوش آئند ہے. یہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو بڑی محنت سے یہ امپیریکل بیسڈ یہ ریزلٹس آئے ہیں اور بتایا ہے کہ سائیکولوجیکل پرابلمس بڑے پریویلنٹ ہیں، اور ہمیں چاہیے ان کو صحیح توجہ دیں ان پہ، اور ان کا علاج کرایا جائے. سیمینار کے اختتام پر یوتھ کی ذہنی صحت پر بہترین پریزنٹیشن پیش کرنے والوں میں تعریفی سناد بھی تقسیم کی گئی. کیمرہ مین یاسر کے ساتھ محسن انصاری، NTN نیوز، کراچی. اور کراچی کی علاقے PECHS بلاک 2 میں سیل کیے گئے شادی ہال کو بلڈرز نے مکمل تیار کر لیا. شادی ہال 2 رہائشی پلاٹوں پر SACB قوانین پر کے خلاف تعمیر کیا گیا. تاریخ روڈ پر شادی ہال کی تعمیر ٹریفک کے لیے مسائل کا سبب بن سکتی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں حسام فاروقی سے. جی حسام، بتائیے. جی بالکل، یہ PECHS بلاک 2 کا علاقہ اور تاریخ روڈ کی مرکزی سڑک ہے، جہاں 2 رہائشی پلاٹوں 172Q اور 172R کو بنا اجازت نامے یعنی ایمل کمیٹ کے ملا کر بلڈر مافیا نے شادی ہال کی تعمیر شروع کر رکھی ہے. یہ شادی ہال جو ہے اکتوبر کی 20 تاریخ کو بجائے منظم کرنے کے DG SBCA کی جانب سے سیل کیا گیا. اس کے بعد DG SBCA کے نجی عملے نے مبینہ طور پر بلڈر سے ڈیل کر کے اسے جو ہے تعمیراتی کام جاری رکھنے کی اجازت دی، اور اب بلڈر نے اس شادی ہال پہ 90% اپنا کام مکمل کر لیا ہے. جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی تاریخ روڈ کی مرکزی جو سڑک ہے وہ کا شکار رہتی ہے، اور اگر یہ خلاف ضابطہ تعمیر ہونے والا شادی ہال مکمل ہو گیا تو مزید ٹریفک جام کی صورتحال کا علاقے میں مقیم شہریوں کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ واضح رہے کہ مذکورہ شادی ہال جو ہے وہ بنا کسی اپروول کے رہائشی پلاٹوں پر تعمیر کیا جا رہا ہے. جی حسام فاروقی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. امریکی خلائی ادارے ناسا کا خلائی جہاز مشتری اور اس کے چاند یورپا کے سفر پر روانہ ہو گیا. یورپا کلپر تقریباً 6 سال بعد 2030 میں مشتری پر پہنچے گا. خلائی مشن یورپا کی سطح کے 16 میل کے علاقے کے اندر کی تحقیقات کرے گا. ناسا کے مطابق خلائی جہاز مشتری کے چاند کی برفیلی پرت کی نچلی سطح کا جائزہ لے گا. تحقیقاتی مشن تعین کرے گا کہ وہاں ایسے حالات ہیں جو زندگی کے لیے موافق ہیں یا نہیں. ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان سیمی فائنل کی دور سے باہر آ گیا. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 54 رنز سے شکست دے دی. 111 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم صرف 56 رنز کے ٹوٹل پر ڈھیر ہو گئی. نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سوزی بیٹن نے 28، بروک ہینڈلے نے 22 اور صوفی ڈیوائن نے 19 رنز اسکور کیے. نشرا سندھو نے 18 رنز دے کر، جبکہ علیمہ سہیل اور سعدیہ اقبال نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی فاطمہ ثنا نے 21 اور منیبہ علی نے 15 رنز اسکور کیے. نیوزی لینڈ کی ایمیلیا نے 14 رنز دے کر 3 اور ایٹن کارسن نے 7 رنز دے کر 2 وکٹیں لی. لی ٹیورو نے 8 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی. بھارتی ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا مدار اس بات پر تھا کہ پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ کو شکست دیتی. بھارتی ٹیم بھی گروپ کے مرحلے میں ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی.
اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.